کے ورکر سپورٹروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کا عزم مستحکم ہے، خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم آخری بال تک لڑیں گے، ہم آخری بال تک اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہمارا اسٹرگل رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، ہمارا اسٹرگل جمہوریت کے لیے، ہمارا اسٹرگل انصاف کے لیے۔ ہمیں عدالتوں سے توقع ہے، انشاءاللہ تعالی وہ انصاف کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس گراؤنڈ پہ بیل دی گئی ہے، آپ کائنڈلی سوموٹو لے لیں اس بات کے تہہ تک جائیں کہ جس کو بیل ملی، جس کے خلاف کوئی ایک بھی کیس نہیں بنا، اس کو راتوں رات 12 کیس میں کیسے شامل کیا گیا۔ جس طریقے سے لوگوں سے پیپر چینے گئے، جس طریقے سے لوگوں کو زدوکوب کیا گیا، جس طریقے سے جمہوریت کے اس پروسیس الیکشن سے ان کو باہر رکھا گیا، اس پہ بھی سپریم کورٹ ضرور اپنی عدالت لگائے۔ اگر RO پہ عدالت لگ سکتی ہے تو سپریم کورٹ سے التماس ہے کہ اس بات پہ بھی عدالت لگائے کہ سارے پروسیس کو کون داغدار کر رہا ہے۔ اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہوئے تو اکانومی کا نقصان ہوگا، جمہوریت تباہ ہو جائے گی، عوام کو ان کے منتخب نمائندے نہیں ہوں گے، ریل جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو آئین اور قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس معاملے میں ضرور انشاءاللہ تعالی کوئی اقدام کرے گی۔ لیکن ہم پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حوصلہ رکھے، آپ پرامن رہے، اپنے اسٹرگل میں رہے۔ ان سخت حالات کے باوجود آپ کے سب سے زیادہ لوگوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ مضبوط رہیں۔ خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اپنا اسٹرگل رہے اور پرامن رہے، انشاءاللہ تعالی جیت آپ۔ دیکھیں، خان صاحب کی ہماری چاہت ہے کہ وہ خان صاحب الیکشن لڑے، اور ہماری یہی سبمیشنز ہے کہ خان صاحب کوالیفائڈ ہے اور الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ خان صاحب کی تو کیا، باقی ورکروں کو بھی لڑنے نہیں دے رہے۔ یہی ہماری اسٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف جس پلان کے تحت آیا ہے وہ تو پورے ٹیم کو لڑنے نہیں دے رہا، صرف ایک لیڈر اور 2 کی اور 3 کی بات نہیں، وہ تو کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دے رہا۔ وہ آپ کو حوزدار سے لے کے KPK کے کوہستان تک جائے، ہر جگہ میں کوشش کی گئی کہ وہاں سے لوگوں سے ان کے نامینیشن پیپر کی آنے میں، سبمیشن کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تو آئین قانون کے مطابق خان صاحب کوالیفائڈ ہے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی نامینیشن فارم ایکسیپٹ ہوں گے، اگر وہ ریجیکٹ بھی کرتے تو اپیل الاؤ ہوگی اور انشاءاللہ وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ گوہر صاحب یہ بتائیے گا، جو حکم امتناع ملا ہے سائفر کیس میں، اب اس ٹرائل کی کیا نوعیت ہے، کیا ہے؟ دیکھو، کل اس ٹرائل میں ڈیٹ ہے، کل تو شاید جج صاحب آئیں گے، اب نیکسٹ کی جب ڈیٹ دیں گے، چونکہ پروسیڈنگز ختم ہو چکی ہے، اس لیے نیکسٹ کل جو ڈیٹ ملے گی وہ 11 تاریخ کی بعد کی ڈیٹ ہوگی۔ دیکھو، ہم پہلے دن سے جج صاحب کو بھی عرض کرتے رہے، حکم امتناع 11 تاریخ تک، تو 11 تاریخ کی بعد کی کوئی ڈیٹ پڑے گی۔ تو گور صاحب یہ بتائیے گا، جیسا آپ نے گزشتہ جو اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے PTI کو چھوڑا ہے ان کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا، جب یہ بالکل صحیح ہے۔ چیئرمین بننے سے پہلے یہ بیانیہ تھا کہ ان کو زور زبردستی کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے دھکیلا گیا، ان کے لیے نرم گوشہ تھا۔ نہیں، دیکھیں، ہماری 2 چیزیں نہیں ہماری 2 چیزیں، وہ ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ بھی دی ہے اور وہ بھی تھی۔ ہم ضرور یہ رکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ان میں انوالو ہے کہ ان کی فیملی پہ باقی بڑے سخت حالات آئے جن سے مجبور ہو کر کہ وہ اگر کوئی پریشر برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو کچھ سرکمسٹانسز میں کر لی، لیکن ہمارے ورکر سپورٹر ہے اور پارٹی کی ایک پالیسی ہے، متفقہ پالیسی یہی ہے جو خان صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ تھی وہ ہم نے دی تھی کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں ان کو ہم ٹکٹوں کے لیے کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو کیا فواد چودھری بھی اس تلوار کے نیچے آئیں گے؟ دیکھیں، جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے ان کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے، یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ راولپنڈی میں شیخ رشید جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے شیخ رشید سے متعلق؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کی وہ اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی سے جو ہے وہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کسی اور پارٹی کو کسی سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں۔ فی الحال PTI کا ارادہ یہی ہے کہ ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہم الیکشن لڑیں گے، اپنے نمائندے کھڑے کریں گے اور کوئی سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹکٹ جاری کرنے پہ ابھی آپ لوگ کس پوزیشن پہ پہنچے؟ دیکھیں، ٹکٹوں کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتا دوں، مجھے جس طرح خبریں آئی ہیں تو کچھ لوگوں نے کوئی لسٹیں آپ سے شیئر کی ہیں، کچھ ویسے لسٹیں کی ہے، کسی نے بھی کوئی لسٹ اگر شیئر کی ہے کوئی نام آیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाल्लाह ताला वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाल्लाह ताला सारा डिटेल देंगे आपके सामने, वो नाम साइन करके हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे, वेबसाइट पे भी चढ़ाएंगे, वही लोग होंगे जिसको पार्टी एट द एंड ऑफ द डे हम दस्तखतशुदा करके साइन करके देंगे, जो भी लिस्ट पहले आई है वो गलत है। दूसरी बात यह कि हम इलेक्शन जो टिकट्स है वो फाइनल कर रहे हैं 2-4 दिनों में, और उस पर कोशिश कर रहे हैं, और उससे कंसल्टेशन हमारी जारी है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में फैसला भी हो जाएगा। 9 मई के बाद बहुत से आपके लीडर और कारकुनान जो हैं वो रूपोश हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो उनके खिलाफ इक़दाम हो रहे हैं, उनके लिए आप लोग कब कोई ऐसा कोई पैनल क्रिएट करेंगे कि देखिए हमारे जितने भी लीडर थे वो लीडरों ने जहाँ जहाँ थे लीडर और वर्कर सपोर्टर सब ने अपने नामिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं। जिन लोगों पे केसेस थे वो बाहर आ चुके हैं और अदालत को जा चुके हैं और अदालतों से रिलीफ ले चुके हैं, या अगर वो नहीं है तो वो कल परसों में मुताल्लिका अदालतों में जाकर के अपने आप को सरेंडर करेंगे। और हम तो पहले दिन से कहते रहे कि देखिए अगर इतना बड़ा वकूआ अगर आप समझते हैं इसमें 10,000 लोग इन्वॉल्व है तो हमारा पहले दिन से यही है कि इसकी आप इंक्वायरी करो और करो। लेकिन जिस पे भी कोई पर्चा है, लेट्स सपोज कल तक हमें नहीं पता था किसी एक को भी कि शाह साहब 12 और FIR में भी मतलूब है, कल पता चला रात को कि शाह साहब और केसेस में भी इन्वॉल्व है, तो ये पता नहीं किसने ऐसे FIR होगी जिसमें हमारी लीडरशिप इन्वॉल्व है। कल तक जितने केसेस थे लीडरशिप को जितने भी केसेस का पता है वो मुताल्लिका हाई कोर्टों में जा रहे हैं और वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ला के मुताल्लिका कोर्टों में पेश होंगे। ये बताइएगा और साहब ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी जब इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए रावलपिंडी पुलिस और पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आती रही है तो उस दौरान बाकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब से भी तफ्तीश होती रही है, तो शाह महमूद साहब उनके वकला या उनकी फैमिली को कैसे इस बात का इल्म नहीं था कि शाह महमूद साहब 9 मई के वाक़यात में नॉमिनेट हो चुके? देखिए किसी भी केस में न कोई IO आया, न कोई पुलिस अफसर आया, न शाह महमूद कुरैशी साहब से इस किसी जो FIR में कल जिसका तस्करा हुआ है न उनमें उन्होंने शामिल तफ्तीश करके किया है। ये तो उनका तस्करा है कि किसी की स्टेटमेंट पे उनको इन्वॉल्व किया गया और नॉमिनेट किया गया है। शाह साहब जितने अरसा तक यहाँ रहे हैं मेरे इल्म के मुताबिक उससे कोई ऐसी तफ्तीश नहीं की गई थी इन केसेस के मामले में, न ही उनको और उनके ख़ानदान को पता था कि किसी एक केस में वो इन्वॉल्व कराया गया है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन होते तो देखो ये केयर टेकर सट हम हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ कर रही है। कल जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने धक्के दिए, ये तो ये कौम की रिवायात ख़त्म हो चुकी है इसके साथ। आपने उसके स्टेटस का ख्याल नहीं रखा, जितना अरसा वो पार्लियामान में रहे अपने लोगों की नुमाइंदगी करते रहे आपने उसका ख्याल नहीं रखा, जितने अरसा से पूरे दुनिया के फोरम पे वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता रहा आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। बल्कि हमारे रिवायात भी हैं, हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं और वो एक जगह का सजादा नशीन है, हम उनके वैसे भी बड़ा इज्जत करते हैं, आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। मेरा ख्याल है ये केयर टेकर सेटअप सारी अक़दार बुला बेटी है और ऐसे बेअक़दार हुकूमत से आपको क्या तवक्को होगी कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे। ये इलेक्शन की कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस सिलसिले में वो इक़दामात करे। इलेक्शन कमीशन को और इक़दामात करने चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए।